بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام انسپیکٹر شازیہ ہے۔ میں اس دن روٹین کی ڈیوٹی پر ہی بیٹھی تھی کہ ایک آدمی غصے سے کھنکھارتا ہوا میرے آفس میں داخل ہوا اور اس کی عمر تقریباً 60 سال ہو گئی۔ چہرے کی داڑھی سفید تھی اور سر کے بالوں میں بھی چاندنی اتر چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ اچھا خاصا جوان نظر آتا تھا۔ چہرے پر رعب اور دبدبا تھا جسے دیکھتے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آدمی اس وقت بہت غصے میں ہے۔ میں نے دیکھا اس کے ساتھ تقریباً 10 سے 12 سال کا ایک بچہ بھی تھا۔ بچے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کا بیٹا یا پھر پوتا ہوگا، لیکن آدمی نے عجیب بات کر دی، آپ اسے فوراً گرفتار کر لیجئے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں محترم؟ 18 سال سے کم عمر بچوں پر FIR نہیں کر سکتی؟ اگر آپ اسے اندر نہیں کریں گے تو میں اسے مار ڈالوں گا اور اس کی جان لے لوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ اتنا کہہ کر وہ آدمی چپ ہو گیا؟ کیا کیا ہے جناب اس نے؟ آپ اس کا جرم تو بتائیں۔ جرم بتانے کی بجائے وہ آدمی جس کا نام ظفر تھا سخت غصے میں آ گیا۔ آپ مجھ سے جرم پوچھ رہے ہیں، اس سے پوچھئے۔ آپ نے شکایت کی ہے تو آپ ہی کو پتا ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ہمیں بتائیے تاکہ ہم کوئی کارروائی کریں۔ میں نے اٹھ کر اس بچے کا جائزہ لیا تو وہ بہت ہی معصوم صورت لگا تھا۔ چہرے پر معصومیت تھی، لیکن فکر اور پریشانی ایسی جیسے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا کہ بچے کو کوئی گہرا غم لاحق ہے۔ آپ اگر میری بات نہیں مانیں گی تو میں اسے گنڈوں کے حوالے کروں گا اور پھر اس کی بوٹیاں ملیں گی، اس لیے آپ اسے تھانے میں بند کر دیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں تو بند کر دیجئے۔ میں اس علاقے کا بہت بڑا آدمی ہوں، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ظفر نامی اس شخص نے ایک ہی سانس میں ساری باتیں کہہ ڈالیں تو مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ مجھے اس کی یہ باتیں بہت بری لگ رہی تھیں، مگر کیا کرتی؟ میرے لیے اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ آدمی غصے میں پاگل نظر آتا تھا، اور آپ تو پولیس کے حالات سے بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ یہاں اثر و رسوخ والے آدمی کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اس سے پہلے کہ یہ آدمی اس بچے کو مزید کوئی نقصان پہنچا سکے، میں بچے کو وقتی جیل میں ہی بند کر دیتی ہوں تاکہ اس بیچارے پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ مگر بچے میں تو میری سوچ سے بڑی اور بڑی عجیب بات کہی۔ میڈم، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، آپ مجھے جیل میں بند مت کیجئے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ آج ان کا باپ جب گھر نہیں جائے گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ بچے کی بات سن کر میں ہنس پڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں ایسی باتیں کر رہے ہو تو آپ کی حفاظت کے لیے یہاں بند کر رہی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چودھری صاحب آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ وہ یہی کہہ کر گئے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو تھانے میں بند نہیں کیا تو آپ کو کوئی بڑا نقصان پہنچا دیں گے، ساتھ خود ہی نپٹ لیں گے۔ بس بیٹا، اس لیے میں آپ کو یہاں بند کر رہی ہوں۔ آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی یہاں پر۔ آپ مزے سے رہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، کھانا پینا آپ کو یہیں ملے گا۔ نہیں میڈم، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے بچوں کے لیے کچھ لے کر گھر جانا ہے۔ میں اس کی بات پر پھر مسکرا دی تھی۔ وہ واقعی بڑے آدمیوں والی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں سمجھتی تھی کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ جب میں نے اس کی نہ سنی تو وہ رونے لگا۔ میں نے اسے سیل میں بند تو کر دیا، مگر میرا دل سخت خفا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سائمہ کو بلایا اور پوچھا کیا معاملہ ہے، یہ بچہ اتنا رو کیوں رہا ہے اور یہ آدمی کون تھا؟ کیونکہ میری تو پوسٹنگ نئی ہوئی تھی، مجھے اس علاقے کے لوگوں کی زیادہ جان پہچان نہیں تھی۔ سائمہ کانسٹیبل یہاں 5 سال سے نوکری کر رہی تھی اور اسے یہاں کے حالات کا اچھی طرح سے معلوم تھا۔ کہنے لگی کہ میڈم، جو آدمی ظفر آپ کے پاس آیا تھا اس کا تو نام سبھی جانتے ہیں، مگر میں نے آج اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ ظفر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جس سے دشمنی مول لے پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اس بچے کی حمایت مت کریں، جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا ہی کریں۔ ظفر صاحب نے اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا کہا ہے تو یہ بات کر بھی سکتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ اس گاؤں کے کرتا دھرتا ہیں، سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، انہوں نے یہاں کے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ وہ ہر ایک معاملے بھی بڑا مشہور ہے، عجیب عجیب باتیں اس کے بارے میں مشہور کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ دوستی اپنے سے بڑے مردوں کے ساتھ ہے، یہ اٹھتا بیٹھتا بھی بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ بڑوں کے ساتھ ہے۔ بات تو مجھے بھی بڑی عجیب لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا ہی کچھ کیا ہو جس کی وجہ سے ظفر صاحب اسے خود یہاں لے کر آئے ہوں، ورنہ اگر وہ اتنے ہی ظالم ہوتے تو اسے خود بھی تو مار سکتے تھے، مگر انہوں نے
اسے ہمارے پاس لانا بہتر سمجھا۔ میں نے دیکھا وہ 12 سالہ بلال جیل کے سیل کے پیچھے بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور لال ڈوریاں بھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ ابھی رو رو کر ختم ہو جائے گا۔ میں نے اس سے جا کر بات کی، اگر تم مجھے خود اپنا ہی قصور بتا دو تو میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے تیار ہوں۔ بلال نے روتے ہوئے کہا کہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں، میں خود نہیں جانتا کہ مجھے ظفر صاحب یہاں کیوں لائے ہیں، اور اگر میں چاہتا بھی تو بتا نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ مجھے سائمہ نے کہا کہ مجھے بلال ڈرا ہوا لگتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنا ہوگی، لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ قصور کس کا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ بلال کو چادر اوڑھ کر لے جاتے ہیں، یہ وہاں لڑکی کے روم میں چلے گا، وہ جہاں جانا چاہتا ہے اسے جانے دیتے ہیں۔ میں نے بلال سے پوچھا تو اس نے عجیب انکشاف کیا، کہنے لگا کہ میرے تو ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، البتہ میری 20 اولادیں ہیں۔ بلال کی بات سن کر میں اور سائمہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو خود ایک چھوٹے بچے ہو، تمہاری عمر 12 سال ہے۔ میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میرے اپنے بھی بچے ہیں۔ آپ لوگ مجھے مت سمجھیں، میری بس عمر بچوں والی ہے، باقی تو میں باپ بن چکا ہوں، 20 بچوں کا باپ ہوں۔ مجھے اور سائمہ کو اس لڑکے کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو تمہیں برقع پہنا کر باہر لے جاتے ہیں، تم اپنے بچوں سے مل لینا۔ سائمہ بھی اسی بات سے اتفاق کیا، کہنے لگی کہ باہر جا کر اس کے پاس کوئی بچے نہیں ہوں گے، دیکھ لینا، اور یہ ہمیں بلا وجہ ہی باتیں سنا رہا ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بلال کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ جب یہ باہر جائے گا تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے رویے کو دیکھ کر ہمیں ظفر صاحب کا غصہ بھی سمجھ آ جائے۔ اسی بہانے بلال کی ماں باپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی تو ہمیں ساری کہانی خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ مجھے بھی سائمہ کی بات صحیح لگی تھی کہ ہمیں بلال کے ماں باپ سے مل لینا چاہیے۔ مجھے بھی بلال کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگا۔ ہم لوگ اس کے ساتھ ہو لیے، اس نے بھی خوشی خوشی وہ برقعے والی چادر اوڑھ لی، کہنے لگا کہ بس ظفر صاحب مجھے پہچان نہ لیں، آپ لوگ مجھے میرے گھر تک چھوڑ آئیں۔ وہ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاتا گیا۔ گھر کا پتہ تو کافی دور تھا، جہاں وہ جگہ بتا رہا تھا وہاں گاڑی پر بھی تقریباً 20 منٹ لگنا تھے، اور ویسے بھی مغرب کا وقت ہو چکا تھا تو ہم پیدل وہاں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا تم جیسا کہو کہ ہم وہیں پر جائیں گے، لیکن ہمیں ایک گاڑی بک کروانا ہوگی۔ چنانچہ ایک بڑے سے رکشے میں ہم لوگ تینوں بیٹھ گئے۔ بلال بہت چھوٹا اور کمزور سا بچہ تھا۔ میں اور سائمہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور یہی بات کر رہے تھے کہ یہ چھوٹا سا مریل سا بچہ 20 بچوں کا باپ کیسے بن گیا۔ وہ بھی میری بات پر ہنس رہی تھی۔ بلال کو یہ بات محسوس ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں بچہ ضرور ہوں، مگر میں اپنی ذمہ داریوں پر پوری طریقہ سے نبھاتا ہوں۔ تو کیا تمہاری بیویاں بھی ہیں؟ یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا، اس نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں اور سائمہ باتیں کر رہی تھی کہ اس کا گھر آ گیا۔ بلال نے ہمیں بھی اپنے گھر چلنے کی دعوت دی۔ ہم لوگ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ دروازے کھلتے ہی ابا ابا کی آوازیں آنے لگی۔ ہم تو حیران رہ گئے یہ دیکھ کر کہ 3-3 4-4 سالہ بچے ابا ابا کرتے اس لڑکے کے پاس آنے لگے اور دھیرے دھیرے گلے لگانے لگے۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر بہت حیران تھی۔ ان بچوں کی عمریں زیادہ نہیں تھیں، ان میں 2 باز ایسے بھی تھے جو 1 یا 2 سال کے تھے۔ میں اور سائمہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ہمیں لگا کہ شاید ان بچوں کی کوئی ماں ہوگی جو یہاں پر موجود ہوگی، لیکن جیسے ہی ہم نے یہاں قدم رکھا تھا مجھے تو یہاں کوئی عورت نظر نہیں آئی۔ بلال ہماری طرف دیکھ کر فاتحانہ نظروں سے بولا، یہ دیکھا آپ نے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے تھے، اگر میں نہیں آتا تو انہیں کھانا کون کھلاتا؟ یہ کہہ کر بلال اندر گیا، اندر سے کچھ دودھ اور کھیر وغیرہ اٹھا کر لایا، پلیٹ میں ڈال کر ہمیں بھی دی اور کہنے لگا آپ لوگ بھی کھا لیں، میں نے صبح صبح اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ بس پھر ظفر صاحب آ گئے، وہ مجھے تھانے لے گئے، ورنہ تو میں انہیں کھیر کھلا کر ہی باہر نکلتا ہوں۔ مگر آپ میرے بچوں کی لگن اور محبت ہی تو دیکھیں، انہیں مجھ سے محبت اتنی ہے کہ میرے بغیر تو کھانا بھی نہیں کھاتے، میں ان کے بغیر کہیں جاتا بھی نہیں۔ میری عادت ہے کہ میں اپنے بچوں کی زندگی میں سب سے آگے رکھتا ہوں، اور وہ ہم سے یہ باتیں کر رہا تھا اور ان بچوں کو کھیر وغیرہ بھی کھلا رہا تھا۔ اچھا تو آپ کی بیویاں کہاں ہیں؟ میں نے اس بچے کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا لیا تھا، وہ اتنا بھی پاگل یا پھر بچگانہ ذہن کا نہیں تھا جتنا کہ میں اور سائمہ اسے سمجھ رہے تھے۔ وہ تو اچھا خاصا عقل مند لڑکا لگ رہا تھا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی جا رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد سائمہ کہنے لگی کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں،
ہم بلال سے اس کی بیویوں کے بارے میں پوچھ کر جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ خواہ ہی جھوٹ بول رہا ہو، یہ بچے کسی کے ہوں، اور پھر اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ظفر صاحب اسے جیل میں بند کروانے کی ہم سے اتنی زیادہ درخواست کیوں کرتے؟ ضرور اس بچے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس نے ظفر صاحب جیسے معزز آدمی کو اس کی شکایت کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ ایسے ہی تو کوئی ایک بچے کی شکایت نہیں کرتا۔ اب اس آدمی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے سے اتنی سال چھوٹے بچے کی شکایتیں لیتا پھرے؟ ہم جا کر اس کی بیویوں سے مل لیتے ہیں۔ ہم نے یہ بات بلال سے کہی تو کہنے لگا، میری بیویاں 4 مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں، تو میری 4 بیویاں ہیں۔ ہاں، تم اتنی سی عمر میں 4 بیویوں کے شوہر بھی بن گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ لوگ بار بار میری عمر پر ہی طنز کریں گے تو میں کیسے آپ کی باتوں کا جواب دوں گا؟ اب وہ ہم پر غصہ ہو رہا تھا کیونکہ ہم بار بار اس کی عمر کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اب اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال اس نے اپنی پہلی بیوی سکینہ کا نام بتایا اور کہا کہ وہ ظفر صاحب کی حویلی میں ہی رہتی ہے۔ اب اس بات پر میرا شک بڑھنے لگا۔ لڑکے، تمہاری بیوی صاحب کی حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اگر تم اس کے شوہر ہو تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کہاں رہتی ہے۔ تم ان کے ساتھ کیا دشمنی پال کر بیٹھے ہو؟ اتنے معزز آدمی ہیں وہ۔ میری بات پر اس نے کہا کہ آپ میری بیوی سے پوچھ لیں، میں نے چودھری صاحب کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن اگر آپ میرے اوپر ایک مہربانی کر سکیں تو سکینہ کو چودھری صاحب کی حویلی سے لا کر یہاں رکھ دیں تاکہ وہ اپنے بچوں سے بھی تو مل سکے۔ آپ اس کا بچہ دیکھے بہت کمزور ہے اور اسے ماں کی ضرورت ہے۔ اب تو مجھے اس بچے کی بات پر کوئی شک نہیں تھا کہ واقعی میں 2 سال کا ایک چھوٹا بچہ جھولے میں پڑا رو رہا تھا۔ تو کیا تمہاری باقی بیویاں تم سے ملنے نہیں آتی؟ مگر اتنے سارے بچوں کو سنبھالنا ان کے لیے بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو تمہاری باقی بیویاں کہاں رہتی ہیں؟ جی وہ بھی ظفر صاحب کی حویلی میں ہوتی ہیں، اس نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ظفر صاحب تم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں کہ تمہاری اتنی سی عمر کے باوجود بھی تمہیں تھانے میں بند کروانا چاہتے تھے، ورنہ وہ تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کوئی تو وجہ ہوگی، ورنہ اتنا بڑا آدمی تم سے بلا وجہ دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم ظفر صاحب کی حویلی میں چل کر ان کے سامنے ان کی باقی ملازمہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ بھلے کسی سے بھی دریافت کر لیں، میری تو ظفر صاحب سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ ابھی اگر آپ سے پوچھیں گے تو وہ بالکل میرے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ آپ نے مجھے تھانے سے نکال دیا ہے، اس بات پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دراصل ظفر صاحب کو نہ کبھی غصہ آتا ہے اور نہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دراصل میری بیویاں زیادہ ہیں، ان کی تو 2 ہی ہیں، اس لیے میں انہیں برا لگتا ہوں کیونکہ میری عمر کم اور بیویاں زیادہ ہیں، جبکہ ان کی تو بڑی عمر میں جا کر بھی صرف 2 ہی بیویاں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بلال بڑے خوش ہو کر ہمیں یہ باتیں بتا رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم ظفر صاحب کے پاس چلتے ہیں، فی الحال آپ جائیں، میرے تو بچے اکیلے ہیں۔ وہاں جا کر آپ سکینہ کو میرا پیغام دیجیے گا کہ میں اسے بلا رہا ہوں۔ نعمان بہت بیمار ہے اور اس کی طبیعت کل سے خراب ہے۔ میں زیادہ دیر تک اس کا خیال نہیں رکھ سکوں گا کیونکہ اور بھی کوئی میرے ساتھ نہیں رہتا، میں تو ایک اکیلا لڑکا ہوں۔ یہ سن کر ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے تھے۔ اب ہمیں ظفر صاحب کے پاس جانا تھا۔ ایک تو ان سے اس بات کی تصدیق کرنا تھی کہ جو کچھ بلال نے بتایا وہ صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر سکینہ نام کی کوئی عورت وہاں رہتی ہے تو ہم اسے بھی بتاتے اور اس سے پوچھنے کے بعد ہی ہمیں کوئی فیصلہ کرتے۔ ظاہر ہے اس نے یہاں آ کر اپنے بچوں کا خیال بھی تو رکھنا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت پر ظفر صاحب کا گھر آ گیا۔ یہ گھر بے پناہ خوبصورت تھا، باہر سے تو کسی محل کا گمان ہوتا تھا۔ ایک کنار پر پھیلا یہ بنگلہ اپنی شان و شوکت بتا دیتا تھا۔ بنگلے کی سفیدی اتنی تھی کہ بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا تھا، بہت چمک رہا تھا اور اس کی چمک آس پاس بھی پھیلی ہوئی تھی۔ بنگلے اور خوبصورت روشنیوں نے اسے سجایا گیا تھا۔ خیر ہم لوگ اندر گئے، ظفر صاحب نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ انہوں نے میری کافی عزت افزائی کی۔ میں نے بھی ظفر صاحب سے اور کوئی بات نہیں پوچھی، صرف اتنا ہی کہا کہ بلال کو آپ نے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، وہ بھی بتا دیجئے، کیونکہ 18 سال سے کم عمر بچوں پر ہم FIR نہیں کاٹ سکتے۔ ظفر صاحب ہنستے ہوئے بولے، بس جی کبھی کبھی میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، بچہ ہے، ہماری حویلی میں کام کرتا ہے لیکن کبھی کبھی مستی کر دیتا ہے، اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ اسے جیل میں بند کر دیں۔ زیادہ تر تو میں یہ بات ڈرانے کے لیے ہی کرتا ہوں، لیکن آج اسے تھانے لے کر اس لیے گیا تھا
کہ اس کے دل سے کہیں میرا ڈر ختم نہ ہو جائے، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کل کے ملازم کس کی بات آرام سے نہیں مانتے۔ بلال میرا پرانا ملازم ہے، اس کا باپ بھی میرا ملازم تھا، نوکر تھا، اور یہ ہمارا خاندانی ملازم ہے۔ مجھے اگر اسے کہنا ہی ہوتا تو اسے تھانے لے کر کیوں آتا؟ ہم لوگوں کی کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ ظفر صاحب کے لہجے سے ان کا غرور صاف ٹپک رہا تھا، بلکہ چھلک رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر ہم بلال کی کسی بیوی سے مل سکیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ جی جی بالکل ممکن ہے، یعنی کہ ظفر صاحب نے بلال کی بیوی کی تصدیق کر دی تھی۔ مارے حیرت کے ہماری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کانوں سے تو جانو دھواں نکلنے لگا۔ ہم نے تو سوچا نہیں تھا جو باتیں بلال نے کی ہیں وہ واقعی میں سچ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کیا واقعی میں بلال کی بیویاں یہاں پر رہتی ہیں؟ جی جی، چھوٹی عمر میں ہی اس نے بڑے بڑے کام کر لیے۔ بس کیا بتاؤں میں آپ کو، ہم تو شریف لوگ ہیں، ماں باپ نے 30 سال کی عمر میں شادی کی تھی۔ ہم نے تو کبھی عورتوں کے جھٹکنے میں رہنے کی کوشش نہیں کی، لیکن بھائی یہ آج کل کے لڑکے، ان کے تو سر پر 10 سال کی عمر میں ہی جوانی چڑھ کر ناچنے لگتی ہے، اور یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو بڑے جرائم پیشہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی بلال سے دور رہیں۔ یہ بڑا عجیب سا لڑکا ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی اور اس کا مالک ہوں، لیکن بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ مجھ سے اوپر بیٹھا ہے، یعنی اس کا رعب اور دبدبہ، اس کی باقی بات چیت بڑی ہی مضبوط آدمیوں والی ہے، سوچ بھی اس کی پختہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس کے چہرے پر 40 سال کے مردوں جیسا پختہ پن ہے۔ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے تو میں اس سے چڑھنے لگتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ کبھی کبھی مجھ معصوم کو اس سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے آج تک ایسا خباثت بھرا چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے اس کے پیچھے ایک بھیانک کہانی ہو۔ بس میں تو بلا وجہ اس سے ڈرتا ہوں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بھلے اسے چھوڑ دیجئے۔ جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ بلال کی بیوی سکینہ کو بلوائیں۔ انہوں نے پاس کھڑے آدمی سے سکینہ نامی عورت کو بلانے کے لیے کہا تو 2 منٹ کے بعد سفید چادر میں لپٹی ایک مریل سی 16 سالہ لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خود کو بڑے اچھے سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ تمہارے شوہر نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارا بچہ رو رہا ہے، پریشان بھی ہے، اور اس کی طبیعت بھی خراب ہے، جا کر اس سے مل لو۔ جی بالکل ضرور ملوں گی میں اس سے، مجھے بھی اپنے بچے کی یاد آ رہی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اور پھر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کہاں مجھے بلال کے گھر لے جائیں گے؟ اب کیا ان کا اور کوئی کام نہیں ہے؟ ظفر صاحب نے گرجتے ہوئے کہا تھا، ہمارا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا، انہیں تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ظفر صاحب کے لہجے سے مجھے کچھ اور محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس لڑکی کو سنبھال لیا اور کہا کہ آپ تکلف نہیں کریں، انہیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ آخر یہ بھی تو لڑکی ہی ہے، ہم لوگ ویسے بھی تھانے کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں اسے بھی بلال کے گھر چھوڑ دیں گے۔ چودھری ظفر کا منہ بن گیا تھا۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے شاید، میں تو آپ کو عزت دینا چاہ رہا تھا، لیکن چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ لڑکی کی طرف دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اس لڑکی کو باتوں میں لگا لیا۔ ہم سکینہ کو لے کر چودھری ظفر کے کمرے سے نکلے۔ میں نے دیکھا اب سکینہ کے چہرے پر وہ پریشانی اور ڈر ختم ہو چکا تھا۔ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ سکینہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی مدد کروں اور اسے بلال کے گھر لے جانے کی بجائے کہیں اور لے جاؤں، اور وہ اپنے بچے کو لیتے ہی یہاں سے دارالامان چلی جائے گی، زندگی بھر کبھی یہاں نہیں آنا چاہے گی۔ مجھے اس کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسی کیا بات ہے؟ کیا تم بلال کی بیوی نہیں ہو؟ خدا کا خوف کریں بی بی جی، میں بلال کی بیوی کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے، لیکن بیچارہ پوری دنیا کے سامنے مجھے بیوی قبول کرنے پر تیار ہے، اور وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، بلکہ وہ تو ساری لڑکیوں کا سہارا ہے جو چودھری کے ظلم کا نشانہ بن چکی ہیں، مگر چودھری صاحب پوری دنیا کے سامنے تو یہ قبول نہیں کر سکے۔ نہ وہ بیچاری یہاں پر رہنے والا ایک معمولی ملازم ہے جس نے چودھری کے کتنے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ چودھری صاحب تو سب یہی کہتے پھرتے ہیں کہ ان کی نوکرانیاں بد کردار ہیں، پتہ نہیں کس کا گناہ لیے پھرتی ہیں، اور یہ بچے انہیں تو چودھری صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو بھی کام والی آتی ہے وہ بدقسمتی سے بد کردار ہی نکلتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ چودھری صاحب کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے فائدے۔ مجھے تو بہت کم عمر میں یہاں لایا گیا تھا،
پتہ نہیں رلتے رلتے میں کہاں تک پہنچ جاتی اگر آپ لوگ میری مدد نہ کرتے۔ ظفر صاحب نے سختی سے بلال کو منع کیا ہوا ہے کہ کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا جائے کہ یہ بچے کس کے ہیں۔ انہوں نے تو بلال پر ہی الزام لا کر رکھے ہیں کہ یہ سب کچھ کارنامے اسی کے ہیں۔ بلال کے بارے میں اتنے عجیب و غریب قصے مشہور کیے ہوئے ہیں کہ سن کر ہی سفید جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بلال بیچارہ اپنی عمر سے بڑا ہو گیا ہے، اس کی معصومیت اور اس کا بچپن کھو گیا ہے۔ ہم سب کو عزت دینے کے لیے اور نام دینے کے لیے وہ خود کتنا بدنام ہو گیا اس نے سوچا ہی نہیں۔ صحیح بات ہے کہ نیک ماں باپ کا بیٹا ہے، وہ ہم سب کی حفاظت کی ہے اس نے۔ چوہدری کے ظلم کا شکار بہت ساری لڑکیاں اس کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ وہ بھی اپنی عزت کو تقریباً نیلام کر چکا ہے کیونکہ اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ سب کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا ہو کر بڑے بڑے کام کرتا ہے، حالانکہ بیچارے کا کوئی قصور نہیں، بس اس کا قصور یہ ہے کہ وہ رحم دل ہے، کسی کو درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر سکینہ بھی رونے لگی۔ میں نے کانسٹیبل سائمہ سے کہا کہ چوہدری پر ہاتھ ڈالنا ہمارے لیے فی الحال مشکل ہے، لیکن کم از کم اس کے ظلم کا شکار لڑکیوں کی مدد تو کر ہی سکتے ہیں۔ بس یہی سوچ کر ہم نے گاڑی کا رخ شہر کی طرف موڑ لیا، کیونکہ ہم اس جیسی بہت ساری لڑکیوں کی مدد کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی زندگی بہتر بنا سکیں۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔